خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے روحانی تصور پر بات کریں گے جو سورہ یوسف کی ایک خاص تشریح سے لیا گیا ہے۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم میں سے بہتوں نے محسوس کیا ہوگا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نماز میں دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دنیاوی کہانی سن رہے ہوں یا کسی مادی فائدے کی بات ہو تو پوری توجہ وہیں ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب کہاں ہے؟ جس ماخذ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا جواب ہر انسان کے اندر چلنے والی ایک بنیادی کشمکش میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک اندرونی جنگ ہے۔ ایک طرف ہماری روحانی فطرت ہے یعنی روحانیت، اور دوسری طرف ہماری مادی فطرت یعنی مادیت۔ روحانیت کا تعلق اللہ کی روح سے ہے اور اس کا مقصد اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دوسری طرف مادیت ہے جو ہماری دنیاوی خواہشات اور جذبات سے جڑی ہے اور اسے بس دنیا کی تسکین چاہیے۔ کہانی کی ایک چھوٹی سی تفصیل مگر کتنی زبردست۔ قمیض کا پیچھے سے پھٹنا یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت بن جاتا ہے۔ اگر وہ حملہ کرتے تو قمیض سامنے سے پھٹتی، پیچھے سے پھٹنے کا مطلب صاف ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے اور مادی خواہش ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ منظر روحانی نفس کے فرار کو بہترین طریقے سے دکھاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اندرونی کشمکش ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے نظر آتی ہے، خاص طور پر ہماری سب سے عام عبادت یعنی نماز میں؟ یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ ماخذ ایک عام دعا کا تجزیہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہماری زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں ان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے پیسہ ہوگا تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہمارا دل دنیاوی طاقت اور دولت کو ہی سب سے بڑا مان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مادی نفس ہے جسے یہاں زلیخا کہا گیا ہے، یہ صرف کہانی کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ دراصل ہر اس آزمائش کی علامت ہے جو ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ماخذ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں۔ سوچیں کہ کسی کو شدید بھوک لگی ہو اور اس کے سامنے طرح طرح کے کھانوں کی ایک شاندار دعوت رکھ دی جائے۔ اس لمحے کیا ہوگا؟ کھانے کی شدید خواہش اس کے ذہن سے صحت، شکر گزاری یا اعتدال کے سارے خیال نکال دے گی اور بس اپنی تسکین چاہے گی۔ آزمائش بھی بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے، یہ ہماری عقل اور ضمیر کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے۔ تو یہی ہے عصر زلیخا، یعنی جب کوئی خواہش عقل پر پردہ ڈال دے۔ اب یہ آزمائش چاہے کھانے کی ہو، دولت کی ہو یا پھر غصے کا ایک لمحہ، یہ خواہش ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر تالا لگا دیتی ہے، ضمیر کی آواز کو دبا دیتی ہے اور ہم سے وہ کام کروا دیتی ہے جس پر بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آزمائش اتنی طاقتور ہے تو ہمارا روحانی نفس، ہمارا اندرونی یوسف اس سے بچے گا کیسے؟ اس کا جواب ہے ایک خاص قسم کا ثبوت یا دلیل دیکھنے میں۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت یوسف اس لیے بچ پائے کیونکہ انہوں نے برہان رب دیکھ لیا تھا، یعنی اپنے رب کی دلیل۔ اب یہ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ دراصل شعور کی ایک کیفیت ہے، اندرونی وضاحت اور یقین کا ایک ایسا لمحہ جو انسان کو وقتی آزمائش سے ہٹ کر اصل حقیقت دکھا دیتا ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دلیل دیکھنے کا عمل ایک شعوری فیصلے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک اعلیٰ اصول کی پناہ لینا۔ یہ یاد کرنا کہ ہماری بھلائی کا اصل سرچشمہ کون ہے، یہ یاد رکھنا کہ جس نے ہمیں اچھا مقام دیا ہے وہی حقیقی پناہ گاہ ہے۔ اور یہ ہمیں اس سارے تجزیے کے نچوڑ کی طرف لاتا ہے کہ روح کی پرورش کوئی بیٹھے بٹھائے ہونے والا کام نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل اور زندگی بھر کی کوشش ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ ہمارے جسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ویسے ہی ہماری روح کی نشوونما کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ رہنمائی، غور و فکر، نماز اور روزے جیسی عبادات، یہ سب روحانی ترقی کے ذرائع ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش وہ ہمیں خود کرنی ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک چیلنج دیتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی کی زلیخا تو ہر روز دروازے بند کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم خود کو ان آزمائشوں میں گھرا ہوا پائیں تو ان سے آگے دیکھنے کے لیے ہم کون سا برہان رب دیکھنے کا انتخاب کرتے ہیں؟